اس موقع پر آئے، میرا سینہ چاک کیا اور سینہ چاک کرنے کے بعد میرے دل کو نکالا اور ان کے پاس ایک تشت تھی جو جنت سے لائے تھے، اور اس تشت کے اندر، اس صحن کے اندر، اس رکابی اور پلیٹ کے اندر ایمان تھا، حکمت تھی۔ اگرچہ یہ ایمان، یہ حکمت، یہ اعراض ہیں، اجسام نہیں ہے، لیکن عالم آخرت میں ان اعراض کو اجسام میں بدل دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک میڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو بادلوں کی شکل میں لایا جائے گا، اور یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بادل کی شکل میں آ کر پڑھنے والے پر قیامت کے دن سایہ کرے گی، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرا سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس دل کو آب زمزم سے دھویا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا، اور وہ جو جنت سے ایمان، حکمت، معرفت لائے تھے وہ میرے دل میں ڈال دی۔ اس کے بعد میرے سینے کو سی لیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوئی کے سیون کے نشانات ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر دیکھے تھے۔ شق صدر اور ہے، شرح صدر اور ہے۔ الم نشرح لک صدرک میں شرح صدر ہے، شق صدر ہوا، اور یہ کیوں ہوا؟ تاکہ دل کو مضبوط بنا دیا جائے۔ عجیب و غریب مناظر دیکھنے پڑیں گے، قدرت کی تجلیات اور انوارات کا مظاہرہ کرنا ہوگا تو دل متحمل ہو سکے۔ ان تجلیات کو برداشت کرنے کے لیے، ان انوارات کو برداشت کرنے کے لیے فرمایا کہ شق صدر کے بعد دل کے اندر ایمان، حکمت بھر دینے کے بعد مجھے میرے پاس ایک سواری لائی گئی، اور وہ سواری جس کا نام براق آیا ہے، وہ سواری کیا تھی کہ خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی تھی، اور اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں اس سواری کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ اتنی تیز رفتار سواری، اور فرمایا کہ جب میرے قریب اسے لایا گیا اور میں نے اس پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو وہ سواری شوخی دکھانے لگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے، جب سے تو پیدا ہوئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ یہ بات کرنا ہی تھی کہ براق کو پسینے چھوٹ گئے، جھک پڑی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل آپ کے ہم رکاب تھے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ردیف تھے۔ ردیف اسے کہتے ہیں جو ایک سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا ہو، تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پیچھے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی سواری پر سوار تھے۔ اور یہ جو سفر تھا یہ نیند کی حالت میں نہیں تھا، یہ سفر جو تھا یہ صرف روحانی نہیں تھا، یہ سفر بیداری تھا، روح اور جسم دونوں کے ساتھ تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات بڑی پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے منزہ ہے، مقدس ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، جو اپنے بندے کو رات کے قلیل وقت میں، رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے
وہ ذات سبحان ہے۔ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جہاں ساری کائنات کی طاقت ختم ہو جائے، جہاں ساری کائنات کی قدرت ختم ہو جائے، جہاں سے ساری کائنات کی قدرت ختم ہونے کے بعد جس ذات کی قدرت شروع ہو اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اور اس واقعے کو سبحان کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ واقعہ غیر معمولی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے سبحان الذی اسرا، تم اس کو جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ واقعہ معراج اور اسراء کے منکروں کو بتا دیا گیا سبحان میں کہ تم یہ نہ دیکھو کہ جانے والا کون ہے، تم یہ دیکھو کہ لے جانے والا کون ہے۔ لے جانے والا وہ ہے جو کوئی ساری کائنات جو کام نہ کر سکے اور وہ کام کر دے، اور چشم زدن میں کر دے، اور کن فیکون میں کر دے، اس کو سبحان کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا یسری اسراء، رات کے وقت میں چلنے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ دن کو اگر یہ سفر ہوتا، دن کو اسراء ہوتی، دن کو معراج ہوتی، دیکھنے والا دیکھ لیتا کہ جانے والا جا رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے۔ رات کو یہ اسراء اور معراج ہوئی اس لیے کہ کوئی دیکھے نہیں۔ ایمان بالغیب تب ہوگا جب کوئی دیکھے گا نہیں، دیکھنے سے تو ایمان بالغیب نہیں رہتا، دیکھنے سے تو غیب پر مخفی باتوں پر ایمان نہیں رہتا۔ اس لیے رات کو یہ سیر کریں گے سبحان الذی اسرا۔ پھر ایک تو لفظ سبحان بتاتا ہے کہ یہ سفر بیداری کی حالت میں تھا، لفظ سبحان بتاتا ہے کہ یہ سفر روح مع جسد تھا، روح اور جسم دونوں کے ساتھ تھا، صرف روحانی نہیں تھا بلکہ روحانی بھی تھا، جسمانی بھی تھا، جسد عنصری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا ہے۔ اور پھر اسرا کا لفظ بتاتا ہے، قرآن کریم میں کئی آیات میں اسرا کا لفظ بیان ہوا ہے، اور اس کا معنی صرف روح کا نہیں ہے، اس کا معنی روح مع جسم کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں ان کو اس بستی سے رات کے وقت نکال لو، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، رات کے وقت میرے بندوں کو لے چلو۔ تو اب یہ نہیں حکم تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام تم ان بندوں کے روح کو لے چلو، جسم تو ادھر ہی رہے، روح نہیں، بلکہ جسم کے ساتھ ہی ان کو لے چلے۔ اور جب فرعون کی ہلاکت کا وقت آیا، بنی اسرائیل کو مظالم سے، اذیتوں سے نجات دینے کا وقت آیا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، رات کے وقت بنی اسرائیلیوں کو مصر سے باہر نکال کر لے چلو۔ تو اب یہ ساتھ لے چلنا صرف روحانی نہیں تھا بلکہ روح مع الجسم تھا۔ اسرا